ذبیحہ کے ممنوع حصے کا پورے کھانے کا شرعی حکم، ان کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ، کیونکہ یہ عضو شرعی لحاظ سے گندا اور ناپسندیدہ چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان ایسی چیز کو کھانے سے گھن محسوس کرتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو کھانے سے روکا ہے جنہیں انسانی طبیعت گندا سمجھے۔ غدود کھانے کا شرعی حکم، غدود کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ یہ جمع ہوا فاسد یعنی خراب خون ہوتا ہے جو گوشت سے مل کر گٹھلی نما صورت اختیار کر لیتا ہے، گولی ٹائپ کا بن جاتا ہے۔ پتا کھانا بھی مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ پت کا شرعی حکم، ایک تو پتا، دوسرا پت یعنی سفرا، تو جس طرح پتا کھانا جائز نہیں، اسی طرح پتے کے اندر موجود زرد پانی جس کو پت بھی کہتے ہیں، سفرا بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ پتے کا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اوجڑی اور آنتے کھانے کا شرعی حکم، اوجڑی پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں کھانا رہتا ہے اور ہضم ہوتا ہے۔ اوجڑی عام طور پر کھردری یا جھریوں والی ہوتی ہے اور اس کی اندرونی سطح نرم اور جھلی دار تولیہ نما ہوتی ہے۔ حلال جانور کی اوجڑی اور آنتیں کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اوجڑی اور آنتیں یہ بھی گندگی اور نجاست لینے والی چیزیں ہیں، اور اوجڑی کا یہاں تذکرہ ہوا تو وہ ٹاویل، تولیہ، یہ ٹائپ کی جو وہ ہوتی ہے چمڑی یا اندر کی جھلی جو بھی بولیں وہ یہ اتارتے ہیں نا جب، تو پھر ایک وائٹ گوشت نکلتا ہے۔ اب یہ اوجڑی اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں بٹ۔ تو یہ جو بٹ ہے نا یہ کھانا جائز ہے، اور یہ جو جھلی نکالی کہ جو نجاست سے متصل ملی ہوئی تھی وہ ناجائز ہے کھانا، یہ ذہن میں رہے۔ بٹ کھا سکتے ہیں مگر بٹ کو اچھی طرح دھو کر پاک کرنا چاہیے، عام طور پہ جس طرح یہ صاف کرتے ہیں نا پھر اس طرح یہ دھوئیں گے نہیں، لیکن دیکھ اب یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو پاک ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں بعض اوقات لگا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا بٹ میں، اس لیے وہ اچھی طرح اس کو دھونا چاہیے۔ دم مسفوح یعنی بہتا خون، رگوں کا خون، جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے یا زخم سے بہ کر خون نکلا یہ حرام ہوتا ہے۔ جانور جو ذبح کیا گیا اس وقت جو خون نکلا ذبح کے وقت، اس کا کھانا حرام ہے اور یہ ناپاک بھی ہے۔ مثانہ جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ۔ حرام مغز اسپائنل کارڈ کا شرعی حکم نے شرعی مسئلہ، دماغ یعنی بھیجے کی مانند ایک نرم اور سفید گودا جو سفید ڈورے کی طرح بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے، اسے اردو اور فارسی میں حرام مغز کہتے ہیں۔ ذبح شدہ حلال جانور کا حرام مغز کھانا مکروہ ہے، یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، اور دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہونے والے تفصیلی فتوے میں بھی اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کا حکم جاری ہوا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے ریڑھ کی ہڈی میں موجود یہ حرام مغز کھایا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جب اس کا کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ سالن میں حرام مغز پک جانے کی وجہ سے سالن میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ گردن کے دو پٹھے، جانور کی گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے دو لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کھانا مکروہ ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہونے والے تفصیلی فتوے کے مطابق ان پٹھوں کو کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، لہذا اگر کوئی شخص ان پٹھوں کو کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جب ان کا کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ مردہ بچے کا شرعی حکم، شرعی مسئلہ، مادہ جانور کے پیٹ میں موجود بچے کو جنین کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مادہ جانور ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر حلال جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلا جس کی خلقت مکمل ہو چکی تھی، یعنی اس کے تمام اعضاء باڈی پارٹس بن چکے تھے، تو اگر یہ مردہ حالت میں نکلا یا زندہ بچہ نکلا لیکن ذبح سے پہلے مر گیا تو اس کا کھانا، اس بچے کا کھانا حرام ہے، خواہ اس کے بال آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ یہی موقف راجح و صحیح ہے۔ ہاں اگر ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ زندہ حالت میں نکلا اور اسے بھی مرنے سے پہلے ذبح کر دیا
تو پھر وہ بچہ حلال ہوگا. اور جانور جو ذبح ہوا جو مادہ اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ حلال ہے. بچہ چاہے مردہ نکلے زندہ نکلے. علقہ یعنی جمع و خون, اس کو مضغہ بھی کہتے ہیں. مادہ جانور کے رحم یعنی بچہ دھنی ہوئے نطفہ جب جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لے تو عربی زبان میں اس کو علقہ کہتے ہیں. مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا. ذبح شدہ مادہ جانور پیٹ سے اگر علقہ یا مضغہ نکلا تو ان کا کھانا حرام ہے, کیونکہ نطفہ بھی ناپاک ہوتا ہے, اور نطفہ جب خون بن جائے یا گوشت کا ٹکڑا بن جائے تو شرعی طور پر یہ اس حالت تک بھی ناپاک ہی شمار ہوتا ہے, اور کسی بھی ناپاک چیز کا کھانا جائز نہیں ہوتا. اور یہ واضح رہے کہ بچہ جب تک کامل الخلقت نہ ہو جائے, کمپلیٹ نہ بن جائے, یعنی جب تک اس کے تمام اعضاء نہ بن جائیں, اس وقت تک وہ شرعی اعتبار سے مضغہ کے حکم میں ہی ہے, اور اسے کھانا جائز نہیں. نطفہ کا کھانا حرام ہے. نر مادہ کی پیشاب کرنے کی جگہ اور گندگی نکالنے کی پچھلی جگہ, یہ حصے جو ہیں یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. ناک کی رطوبت کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. یہ رسالہ بڑا انوکھا یونیک رسالہ ہے. گوشت کے وہ حصے جن کا کھانا منع ہے. مکتبۃ المدینہ سے یہ جاری ہوا ہے. دراصل یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 22 اجزاء ذبیحہ کے جن کا کھانا منع, مکروہ, حرام اس طرح کے, لیکن یہ کہ اب کون سا حرام ہے کون سا مکروہ اس کی خاص تفصیل اس میں نہیں تھی. اس میں ڈیٹیل ہے, اور آخر میں تصویریں بھی ہیں. 22 پارٹس حلال جانور کے جن کے کھانے کے بارے میں جو حکم ہے, منع, حرام, مکروہ تحریمی, تنزیہی وغیرہ. اہم ترین رسالہ ہے. ہدیہ اس کا 130 روپیہ. تو ضرور آپ لیجئے گا, اس کو پڑھیے گا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.